بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاجدار کائنات، امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، اے سلمہ، یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت سلمہ شہادت حسین کے وقت زندہ ہوں گی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھ دی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو رواں ہیں، سر انور اور ریش مبارک خاک آلود ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیفیت کیسی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو کر فرماتے ہیں، سلمہ، میں ابھی حسین کے مقتل گاہ سے آیا ہوں، یعنی کربلا سے آیا ہوں، حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر حضرت سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ معظمہ میں فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، پریشان حال ہیں۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا، ابن عباس، ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، اس شیشی میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزار کر آیا ہوں، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا۔ ناظرین، میدان کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار جا رہی تھیں۔ فوج یزید کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے، اور وہاں کربلا میں بغیر سروں کے جسم بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 3 دن تک بغیر کفن و دفن کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے رہے۔ 13 محرم الحرام 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، کہا، چلو نہر فرات سے پانی بھر لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب پانی بھرنے فرات پر گئی تو کیا دیکھتی ہیں؟ میدان کربلا کی سرزمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو ہے اور کہیں کسی کا جسم ہے۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو واپس پلٹ آئیں، روتے ہوئے اپنے مردوں سے آ کر بولیں، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پر یزید کی فوج نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شہید کر دیا ہے۔ ان کے جسم مبارک کربلا کی سرزمین پر بکھرے پڑے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسوں اور ان کے خاندان کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو؟ اگر تم لوگ نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گی۔
اللہ کے نواسے کی تدفین کرنے جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ سرزمین کربلا کی طرف چل پڑے۔ بس ان کا زمین کربلا پر پہنچنا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں، کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں ہے تو کسی کے جسم پر سر نہیں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تدفین کیسے کی جائے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک بڑی سی قبر کو کھودا جائے اور اس میں سب لاشیں اکٹھی کر کے تدفین کر دی جائے۔ ابھی قبریں کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک معجزے سے ایک گھڑ سوار آن کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو وہ گھڑ سوار آپ دیدہ ہو کر بولا اور کہنے لگا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا امام علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئی۔ امام زین العابدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا مبارک کو بچھایا اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان کی امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی ہے اور کہیں سے امام حسین علیہ السلام کا جسم کا کٹا ہوا کوئی اور حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین نے ان ٹکڑوں کو رسول خدا کی ابا میں جمع کیا اور ایک قبر کھود کر سب ٹکڑے وہاں پر دفن کر دیے اور ان کے ساتھ ہی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کر دیا۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھودی گئی، باقی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیداں بھی کہا جاتا ہے، جہاں وہ تمام اجسام دفن ہیں جو کربلا کی سرزمین سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ جب تمام شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو امام زین العابدین نے کہا ایک تدفین رہ گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا یہ دیکھو ایک بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے اور فرمانے لگے یہ حبیب بن مظاہر ہے اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جس جگہ پر دفن ہو وہاں لوگ امام حسین کو سلام کرنے آئیں اور انہیں بھی سلام کر کے جائیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ پھر سب جانے لگے تو امام زین العابدین نے فرمایا ایک تدفین ابھی بھی باقی ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون؟ امام سجاد فرمانے لگے نہر فرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب ساتھی نہر فرات کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں ایک بازو کٹا پڑا ہے۔ آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے بڑھنا تھا کہ جناب عباس علمدار کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، سب کو وہیں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کر دیا اور اس قبیلے کے نام تاریخ بنو اسد لکھتی ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے شہدائے کربلا کی نماز جنازہ پڑھائی ہو۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں آتا جو مخصوص کیا گیا ہو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے اور ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد مقام غازیہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے انہوں نے مل کر لوگوں کو دفن کیا۔ ناظرین گرامی، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور جو دربار یزید میں لایا گیا وہ کہاں دفن کیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر انور، آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یاد رکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے احباب کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی لکھا کریں۔ اس طرح کے اسلامی اور اصلاحی کنٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔